بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں موت کا رقص۔ یہ ناقابل تسخیر مجرم کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ٹوٹل 10 پارٹس پر مشتمل ہے۔ آواز تالیاوان، مصنف مظہر کلیم MA۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 03002919 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 250 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 226 سے۔ عمران کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی کرنل ہیمرز کی ہدایات ایک سپاہی کی معرفت کیپٹن شکیل تک پہنچ چکی تھیں، اور کیپٹن شکیل نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرے گا۔ اس لیے جیسے ہی عمران اور پروفیسر ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچے، کیپٹن شکیل اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچتے ہی ایک لمحے کے لیے رکا، اور پھر اس نے بڑی ہی پھرتی سے پروفیسر کے گلے سے بازو نکالا اور اچھل کر ہیلی کاپٹر میں چڑھ گیا۔ پروفیسر نے آزاد ہوتے ہی غوطہ مار کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر عمران اس کی طرف سے غافل نہ تھا، اس لیے اوپر چڑھتے ہی وہ بجلی کی تیزی سے جھکا، اور دوسرے ہی لمحے پروفیسر کی گردن اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اس نے پروفیسر کو گردن سے پکڑ کر یوں اوپر اٹھا لیا جیسے بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے پروفیسر بھی عمران کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ گیا۔ کیپٹن شکیل پہلے ہی پائلٹ سیٹ پر تیار بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی پروفیسر اندر آیا، اس نے انجن اسٹارٹ کیا، اور دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پروفیسر کی وجہ سے مسلح سپاہیوں نے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کرنے کی کوشش ہی نہ کی، اور یہی عمران چاہتا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ پروفیسر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ ہو، آگے چل کر تمہارے متعلق سوچوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر میں موجود ایک رسی اٹھا کر پروفیسر کے ہاتھ اس کی پشت پر اچھی طرح باندھ دیے۔ پھر پروفیسر کو ایک نشست پر دھکیل کر اس نے ریوالور جیب میں ڈال دیا، اور پھر تیزی سے ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے وہاں پڑا ہوا وہ بیگ اٹھایا جو وہ اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر اس میں سے وائرلیس آپریشن مشین باہر نکال لی۔ کس طرف چلنا ہے؟ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ وہ اب خاصی بلندی پر آ چکا تھا۔ ہوائی اڈے کی طرف چلو، سفتر وغیرہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وائرلیس آپریشن مشین اس کے ہاتھ میں تھی۔ پروفیسر ڈنگن، اپنی تباہی کا تصور کر لو، میں بٹن دبانے والا ہوں۔ عمران نے وائرلیس آپریشن مشین پروفیسر کی نظروں کے سامنے نچاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ایسا مت کرو، یہ لیبارٹری ایٹامک لیبارٹری ہے، اس کی تباہی سے ایٹامک تابکاری پھیلے گی اور پورا اسرائیل تباہ ہو جائے گا، بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد سب مر جائیں گے۔ پروفیسر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مجھے بچہ نہ سمجھو پروفیسر، تم سے زیادہ میں نے ایٹامک لیبارٹری کی ساتھ سمجھی ہوئی ہے۔ ایٹامک لیبارٹری بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر موجود اگر ایٹم بم یا دیگر تابکاری مشینیں پھٹیں تو اس کے تاثرات باہر کی دنیا پر نہ پڑیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے اوپر لگے ہوئے ہینڈل کو پوری قوت سے دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے انہیں دور نیچے سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی، اور پھر یوں شعلے چمکنے لگے جیسے کہ بہت بڑا الاؤ جلا دیا گیا ہو۔ اوہ، تم نے اسرائیل کو تباہ کر دیا، تم نے تباہ کر دیا، پروفیسر نے لرزتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر سیٹ سے نیچے لڑک گیا۔ اسرائیل نے بھی فلسطینیوں کو تباہ کر رکھا ہے، تو تم بھی بھگتو، عمران نے بڑے ہی طنزیہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین ایک طرف پھینک دی۔ ہوائی اڈے پر ہم پہنچنے والے ہیں، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے پھرتی سے جیب میں سے لانگ رینج محسوس فریکوینسی والا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ وہ صفدر سے رابطہ قائم کر کے تازہ ترین صورتحال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ پروگرام کے مطابق صفدر اور اس کے ساتھی صدر مملکت کو اغوا کر کے ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ ان غریبوں پر کیا گزر رہی ہے۔ صدر مملکت کو کمرے سے باہر نکال کر وہ ایک راہداری میں پہنچ گئے۔ نیا پیراگراف۔ صدر مملکت کو کمرے سے باہر نکال کر وہ ایک راہداری میں پہنچ گئے۔ ہمیں اوپر لے چلو، ہم تمہارے سمیت پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، صدر نے ریوالور کی ناز صدر کی پشت سے ٹھوکتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ مت کہو، میں پورا تعاون کروں گا، صدر مملکت نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور وہ سب صفدر کے پیچھے چلتے ہوئے راہداری سے گزرتے چلے گئے۔ ابھی وہ راہداری کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ اچانک ایک اور راہداری سامنے آ گئی، اور اس میں ایک آواز گونج اٹھی۔ جناب صدر، کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، آپ مجرموں سے مکمل اور بھرپور تعاون کریں۔
ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مجرموں سے چھٹکارا دے دیں، لیکن یہ سب کچھ انتہائی احتیاط اور ہوشیاری سے ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پارس پتھر سے بھی زیادہ قیمتی آپ کی زندگی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر آواز آنا بند ہوگی۔ کرنل ڈیوڈ سمجھدار ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی ہدایات پر عمل کرو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، صدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ راہداری کے اس سرے پر پہنچتے ہی جہاں سے مشرقی سمت ایک اور راہداری تھی، صدر مملکت مشرقی سمت گھوم گئے۔ صفدر، جولیا اور جوزف بڑے ہی محتاط اور چکنے انداز میں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ صفدر نے محسوس کیا کہ کرنل ڈیوڈ کے پیغام کے بعد صدر مملکت کی چال سے اطمینان زیادہ جھلکنے لگ گیا ہے۔ پھر جیسے ہی صدر مملکت راہداری کے درمیان پہنچے، اس نے اچانک اچھل کر اپنے قدم آگے بڑھا لیے، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر اور اس کے ساتھی سمجھتے یا ذرا سنبھلتے، سرر کی تیز آواز پیدا ہوئی اور صدر اور ان کے درمیان ٹرانسپیرنٹ شیشے کی دیوار ابھرتی چلی گئی۔ صفدر نے انتہائی اضطراری طور پر ٹریگر دبا دیا، مگر گولی شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ صدر مملکت ان کی زد سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ تینوں ہی اس اچانک افتاد پر ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے اور پھر اب تیزی سے واپس مڑے، مگر اسی لمحے ان کے پیچھے ایک اور دیوار ظاہر ہوئی۔ اب وہ ایک تنگ طریق سی سرنگ نما راہداری میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ صدر مملکت کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اب ان کا بچ جانا محال تھا، جولیا نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ان کے قدموں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی اور وہ تینوں ہی سر کے بل نیچے گرتے چلے گئے۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر یہ تو کوئی انتہائی گہرا کنواں تھا کہ ان کے ہاتھ پیر ہوا میں ناچتے ہی رہ گئے اور وہ تینوں ایک دھماکے سے پانی میں گرتے چلے گئے۔ واقعی یہ کوئی گہرا اور اندھا کنواں تھا۔ کافی گہرائی سے گرنے کی وجہ سے پہلے تو پانی کی تہہ تک اترتے چلے گئے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ پھر ان کی کوششوں اور کچھ پانی نے انہیں دوبارہ سطح پر اچھال دیا۔ اب وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ ہر طرف چاروں طرف گھپ ترین اندھیرا تھا۔ صفدر نے تیزی سے تیر کر کنویں کا حدود اربا جانچنے کی کوشش کی۔ کنواں خاصا چوڑا تھا اور اس میں موجود پانی کی تہہ بھی کافی گہری تھی۔ صفدر، پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک جولیا کی آواز سنائی دی۔ ہاں، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، شاید وہ پانی کو کسی سسٹم کے تحت کھینچ رہے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر وہی ہوا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ نیچی ہوتی چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے پیر کیچڑ میں پھنس گئے تھے۔ اب وہ کنویں میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اندھیرے سے مانوس ہو جانے کی وجہ سے اب کنویں کی دیواریں بھی ان کو نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی طرح، جولیا نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا۔ مگر کس طرح؟ یہاں تو کوئی سوراخ تک نظر نہیں آ رہا، صفدر نے جواب دیا۔ ارے یہ بو کیسی ہے؟ او، یہ تو نشے والی بو ہے، اچانک جوزف کی مسرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ صفدر اور جولیا چونک پڑے۔ جوزف کا شاید نشہ ٹوٹا ہوا تھا، اسی لیے کوئی نشہ دینے والی بو سے اسے سرور سا محسوس ہو رہا تھا۔ صفدر اور جولیا نے بھی کنویں میں تیزی سے پھیلنے والی اس بو کو محسوس کیا۔ انہوں نے سانس روک لیے، مگر کب تک؟ پھر جیسے ہی انہوں نے سانس لیا، ان کے دماغ پر اندھیرے چھانے لگے اور وہ لڑکھڑا کر وہیں کیچڑ میں گر گئے۔ وہ تینوں یکے بعد دیگرے بے ہوش ہو چکے تھے۔ پھر سب سے پہلے صفدر کی آنکھ کھلی۔ اس نے چونک کر اٹھنا چاہا، اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس کا تمام جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھول کر اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اب وہ کنویں کی بجائے ایک کافی بڑے کمرے میں موجود تھا۔ صفدر کا جسم کسی سخت لکڑی کی بنی ہوئی بینچ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم مفلوج تھا، وہ صرف آنکھیں گھما سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں حد الوسع کوشش کر رہی تھی ارد گرد دیکھنے کی۔ قریب ہی دو اور بینچوں پر جوزف اور جولیا بھی پڑے نظر آئے۔ اسی لمحے جولیا نے بھی آنکھیں کھول دی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ جولیا کی آواز سنائی دی۔ ہمارے جسم مفلوج کر دیے گئے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ڈاکٹر جیسا سفید گاؤن پہنے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا دوستو، مگر تم حرکت نہیں کر سکتے، اس شخص نے قریب آ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر مارس ہے اور میں صدر مملکت کا ذاتی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مارس نے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر کمرے کے اکلوتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر مارس دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے کرنل ڈیوڈ اور 4 آدمی اور بھی اندر آ گئے۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے قریب آ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہوش تو آ گیا ہے، مگر صفدر نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا، مگر تم حرکت نہیں کر سکتے۔ تم جیسے خطرناک مجرموں کی حرکت نہ کرنا ہی ہمارے لیے مفید ہے، کرنل ڈیوڈ نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہاں، وہاں وقت ضائع کر رہے ہو، ہمیں گولی مار دو۔
صفدر نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی۔ تم لوگوں نے اسرائیل کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے، شاید اتنا پوری دنیا مل کر اور پوری دنیا کی فوجیں بھی مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیں تو ہمیں نقصان نہ پہنچا سکتی۔ تم نے پہلے ڈیم تباہ کر دیا، پھر پل اڑا دیا، پھر ایٹمی بجلی گھر تباہ کر دیا۔ ہم اس ساری تباہی کا تم سے بھرپور انتقام لیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا۔ اب تم ہمارے ساتھ جو سلوک چاہو کرو، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ صفدر نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، صرف صدر مملکت کا انتظار ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، مگر صفدر نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے یہ سن کر واقعی بے حد مسرت ہوئی تھی کہ عمران اور کیپٹن شکیل مشن کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیا پیراگراف۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر بار بار صفدر سے رابطہ قائم کرنا چاہا، مگر دوسری طرف سے خاموشی طاری تھی۔ عمران نے جھنجھلا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اسی لمحے انہیں ہیلی کاپٹر کے ارد گرد جنگی جہازوں کا دستہ سا محسوس ہوا اور ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ ہیلو پائلٹ، تم اس وقت 10 جنگی جہازوں کے گھیرے میں ہو۔ فوری ہیلی کاپٹر کو ہوائی اڈے پہ اتار دو، ورنہ ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک کرخ سی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری، بڑی خوشی سے ہیلی کاپٹر تباہ کر دو۔ تمہارا سب سے بڑا سائنسدان پروفیسر ڈنکن بھی ہمارے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گا، عمران نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران کے جواب کے بعد چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر دوبارہ وہ آواز ابھری۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کرخ لہجے میں پوچھا گیا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارے ساتھیوں پر کیا گزر رہی ہے، تفصیل سے بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ وہ ہماری قید میں ہیں، ان کے جسم مفلوج کر دیے گئے ہیں اور کسی بھی لمحے انہیں گولی مار دی جائے گی، دوسرے سے جواب دیا گیا۔ کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دوسرے جانباز مل جائیں گے، مگر تمہیں پروفیسر ڈنکن دوبارہ نہیں مل سکے گا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، عمران نے اسی طرح پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں پروفیسر ڈنکن کی پرواہ نہیں، تم جیسے مجرموں کا خاتمہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسرے سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر ہیلی کاپٹر تباہ کر دو، دیر کیوں کر رہے ہو، عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی طاری ہوگی۔ دیکھو، تم اسرائیل سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہارے بارے میں ہمدردی سے غور کریں گے، ایک بار پھر کہا گیا۔ ہمدردی سے غور کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا پروفیسر ڈنکن سے تبادلہ کر لو، دوسری کوئی صورت نہیں۔ کو تم نے فوری طور پر جواب نہ دیا تو ہم ہیلی کاپٹر میں ہی پروفیسر ڈنکن کو گولی مار دیں گے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، تم ہوائی اڈے پر ہیلی کاپٹر اتار دو، تمہارے ساتھیوں کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، دوسرے سے جواب دیا گیا۔ تو کیا تم نے ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے؟ یہ تبادلہ اسرائیل کی سرحد سے باہر ہو سکتا ہے، اسرائیل کے اندر نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دوسرے سے فوراً جواب دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو، ہمارا کیا ہے، ہم تو خود اپنی جان پر کھیل کر یہاں آئے تھے، تمہاری مرضی، عمران نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر تمہارے پاس ہیلی کاپٹر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ تم اسرائیل سے باہر جا سکو، تمہیں ہوائی اڈے پر اترنا پڑے گا، چند لمحوں کے بعد دوسرے سے کہا گیا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، اس کے متعلق بھی سوچ لیا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مگر میں اپنے ذاتی فیصلے سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، تم ہوائی اڈے پر اتر جاؤ، اس دوران میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں، پھر ہمیں فیصلہ بتا دیا جائے گا، دوسرے سے کہا گیا۔ نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو، ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، ویسے اگر تم چاہو تو ہم ہیلی کاپٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتار سکتے ہیں، وہاں ہم براہ راست صدر مملکت سے بات کر لیں گے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ تجویز ہمیں قبول ہے، ہمارے جنگی جہاز تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیلی کاپٹر اتار سکتے ہو، پھر صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، دوسرے سے جواب دیا گیا۔ اوکے، تم رہنمائی کی تکلیف مت گوارا کرو، مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس کا متعلق علم ہے، عمران نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر دیا۔ 39 ایسٹ 60 نارتھ پر ہیلی کاپٹر اتار دو کیپٹن شکیل، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر عمران صاحب، اس طرح تو ہم براہ راست ان کے چنگل میں گرفتار ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، پروفیسر ڈنکن کی ذات ان کے لیے بے حد قیمتی ہے، انہیں فیصلہ کرتے وقت ہزاروں بار سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کا رخ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ اگلا پیراگراف۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم مجرموں کو اسرائیل کی سرحد سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ انتہائی خطرناک مجرم ہیں، انہوں نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، صدر مملکت کے سامنے پڑی ہوئی میز پر زوردار مکہ مارتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مگر جناب، پروفیسر ڈنکن جو ان کے قبضے میں ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا۔ کچھ بھی ہو، یہ ٹھیک ہے کہ پروفیسر ڈنکن کی زندگی ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان مجرموں کو ہر صورت میں ہلاک ہونا پڑے گا، صدر مملکت نے جواب دیا۔ سر، کوئی ایسی ترکیب کیوں نہ سوچی جائے
کہ ہم پروفیسر ڈنکن کو بھی زندہ سلامت حاصل کر لیں اور مجرم بھی ہمارے قبضے سے باہر نہ ہو سکے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ہاں یہ درست ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کوئی تجویز تمہارے ذہن میں ہے تو بتاؤ، صدر مملکت نے چونک کر کہا۔ سر، کیوں نہ ہم مجرموں کے میک اپ میں اپنے آدمی بھیج دیں اور پروفیسر ڈنگن کو حاصل کر لیں، پھر ہمارے آدمی ہیلی کاپٹر میں موجود مجرموں پر بھی قابو پا لیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، تجویز تو اچھی ہے، مگر یہ تبادلہ اسرائیل کی سرحد سے باہر چاہتے ہیں تو کیا ہوا جناب؟ اس طرح 3 مجرم تو ہمارے قبضے میں ہی رہیں گے، باقی 2 کو تو ہمارے آدمی قابو کر کے واپس لے آئیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، ہاں بات تو تمہاری درست ہے، مگر وہ 3 آدمی، صدر مملکت نے جواب دیا، جناب ان میں سے ایک مجرم کا قد و قامت مجھ سے ملتا ہے، اس کی جگہ میں جاؤں گا اور دوسرے میرے محکمے کے 2 خاص آدمی ہوں گے، آپ بے فکر رہیں، ہم یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، فوراً اس فیصلے پر عمل کیا جائے، صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہنگامی میٹنگ برخاست کر دی گئی اور صدر مملکت اٹھ کر آپریشن روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں سے وہ ٹرانسمیٹر پر ہیلی کاپٹر میں موجود مجرموں سے بات کر سکتے تھے۔ عمران کا ہیلی کاپٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتر چکا تھا اور مسلح فوجی سے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، مگر واضح ہدایات کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہ گئے تھے۔ صدر مملکت نے آپریشن روم میں پہنچتے ہی ٹرانسمیٹر آن کرنے کا حکم دیا اور ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی وہ بول پڑے، ہیلو، میں صدر بول رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھیوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ جناب صدر، مجھے یقین تھا کہ آپ سمجھدار ہیں، اس لیے اس فیصلے پر پہنچیں گے۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، مگر تم یہ تبادلہ کہاں چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو یہ تبادلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، ہم تمہیں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صدر نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ ضمانت دینے کی تکلیف نہ کریں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ ہمیں فوری طور پہ ایک جہاز دیا جائے جس میں اسرائیل سے باہر جانے تک کا تیل موجود ہو۔ ہم اس جہاز میں پروفیسر ڈنکن سمیت اسرائیل سے باہر لوبان کے ہوائی اڈے پر اتریں گے، ہمارے ساتھی کو وہیں پہنچا دیں اور تبادلہ بھی وہیں عمل میں آئے گا۔ عمران نے کہا، نہیں، لوبان میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اول تو لوبان کی حکومت ہمارے جہاز کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دے گی، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ پروفیسر ڈنکن ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ حکومت لوبان پروفیسر ڈنکن کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ صدر نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، تو پھر اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جہاز کی بجائے کاروں میں سفر کریں؟ اب یہی ہمارے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دیں، پروفیسر ڈنکن ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں حفاظت سے اسرائیل کی سرحد تک پہنچا دیں، اس سرحد پر ہی ہم پروفیسر ڈنکن کو آپ کے حوالے کر دیں۔ عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ صدر مملکت کچھ دیر تک اس بات کے بارے میں سوچتے رہے، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، صدر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایک انتہائی طاقتور انجن والی کار ہمارے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر کے قریب بھیج دیں۔ اوکے، چند لمحوں کے بعد سارا انتظام ہو جائے گا، تم بے فکر رہو، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، صدر نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ کو بلاؤ، اب یہ بحرو بدلنے کی ضرورت نہیں، ان کے اصل ساتھیوں کو ان کے حوالے کر دو، ہم انہیں قریب ترین سرحد پر پہنچا دیں گے، مگر یہ سرحد مصنوعی ہوئے گی، پھر جیسے ہی پروفیسر ڈنکن ہمارے پاس پہنچے گا ہم ان کی کار کو بم سے تباہ کر دیں گے۔ صدر مملکت نے قریب موجود افسران سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب اس خوشی سے اچھل پڑے۔ واقعی صدر مملکت نے انتہائی بہترین ترکیب سوچی تھی، مصنوعی سرحد فوری طور پر نظروں میں نہ آ سکتی تھی اور اس طرح مجرم بھی بچ کر نہ نکل سکتے تھے۔ نیا پیراگراف، یہ آپ نے کیا کیا عمران صاحب، اس طرح تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے، لانگ رینج رائفلوں سے وہ ہماری کار تباہ کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تم فکر نہ کرو کیپٹن شکیل، دیکھتے جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن شکیل کندھے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک طاقتور انجن والی اور لمبی باڈی والی کار تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ کار ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر رک گئی اور ڈرائیور نیچے اتر کر واپس چلا گیا۔ ہمارے ساتھی اس کار میں موجود ہیں، مگر انہیں مفلوج کر دینے والی دوا دے دی گئی تھی جس کا اثر کم سے کم 1 گھنٹہ مزید رہے گا، 1 گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹرانسمیٹر سے صدر مملکت کی آواز گونجی، کوئی بات نہیں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پروفیسر ڈنکن کو اٹھایا۔ پروفیسر ڈنکن پرواز کے دوران ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ عمران اسے سیٹ پر بٹھا دیا۔ چلو نیچے اترو، عمران نے کہا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کو اوپر ہی رہنے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن شکیل ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر نیچے نہ آیا اور پھر کیپٹن ڈنکن کو نیچے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد عمران اچھل کر نیچے آ گیا۔ عمران پروفیسر ڈنکن کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اسرائیل کی طرف سے نشانے باز نیچے اترتے ہی پروفیسر ڈنکن کے علاوہ ان دونوں کو نشانہ نہ بنا لے۔
کیونکہ ایسا ممکن تھا، مگر اس کا حدشہ ہی رہا اور کہیں سے گولی نہ چلی اور وہ کار میں سوار ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے فوراً آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ عمران نے پروفیسر ڈنکن کو کیپٹن شکیل کے ساتھ بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر صفدر، جوزف اور جولیا موجود تھے۔ کیا حال ہے دوستو؟ سنا ہے مفلوج ہو چکے ہو؟ عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا۔ ہاں، بس اچانک ہی صورتحال بدلی اور ہم قابو کر لیے گئے، صفدر نے جواب دیا۔ باس، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، کہیں سے ایک بوتل میرے حلق میں ڈھیل دو، جوزف نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تمہیں اکٹھا ہی کوٹا مل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا خاموشی سے لیٹی رہی۔ تمہارے ساتھی تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، اب ایک سرخ رنگ کی کار تمہاری سرحد تک رہنمائی کرے گی، تم وہاں پروفیسر ڈنکن کو ہمارے حوالے کر دینا، صدر مملکت نے کہا۔ مجھے افسوس ہے صدر صاحب کہ اب ایسا ممکن نہیں، مگر تم پروفیسر ڈنکن کو زندہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فوری طور پر ایک جیٹ جہاز کا بندوبست کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ سوچا ہے کہ اسرائیل کی مصنوعی سرحد بھی قائم کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب مصنوعی سرحد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تمہیں یہی تباہ کر دیں گے، صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تباہ کر دو، دیر کس بات کی ہے؟ مگر میں جانتا ہوں کہ پروفیسر ڈنکن تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے، اس کے بغیر تم ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کا کام آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں پروفیسر ڈنکن کی قیمت پر اپنے ساتھیوں کو طلب نہ کرتا، کوئی اور حل نکالتا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تم بڑے ہی بدماش ہو، کمینے ہو، تم ہماری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، صدر مملکت نے غصے کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا۔ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے جناب صدر، مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی آسانی سے کار کے ذریعے جانے پر کیوں تیار ہو گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل سے سرحد سے باہر نکلتے ہی تم پروفیسر ڈنکن کو واپس کر دو گے، صدر مملکت نے کہا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور تم جانتے ہو کہ میں وعدے کا پکا ہوں، اگر میں وعدے کا پکا نہ ہوتا تو تمہارے وزیر اعظم کو ہلاک ہوئے کئی دن گزر چکے ہوتے، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر کافی تذبذب کے بعد آخرکار صدر مملکت کو ان کی بات ماننی پڑی اور پھر یہ طے ہوا کہ وہ اسی کار میں ہوائی اڈے پر پہنچیں گے جہاں ایک جیٹ جہاز ان کے لیے تیار ہوگا۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے مطابق بڑے ہی اطمینان سے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے جہاں اس تیز رفتار جیٹ جہاز ان کا منتظر تھا۔ کیپٹن شکیل نے صفدر، جولیا اور جوزف کو جیٹ جہاز میں منتقل کیا، پھر وہ عمران پروفیسر ڈنکن کو لیے جہاز میں داخل ہو گیا اور ایک بار پھر پائلٹ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ اچھا، خدا حافظ دوستو، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل نے جہاز کا انجن چلا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سب بری طرح چونک گئے۔ جہاز کے انجن چلتے ہی اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور جہاز میں انتہائی تیزی سے بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلتی چلی گئی۔ یہ گیس اتنی زوردار اثر رکھتی تھی کہ پلک جھپکتے میں کیپٹن شکیل، پروفیسر ڈنکن اور باقی ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ البتہ عمران شاید لاشعوری طور پر ایسی کئی سچویشنز کے لیے تیار تھا، اس نے فوری طور پر سانس روک لیا اور پھر معاون پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے جہاز سے کنٹرول سنبھال لیا۔ جہاز کا انجن چلتے ہی ادھر ادھر چھپی ہوئی فوجی گاڑیاں تیزی سے جہاز کی طرف بڑھنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سب رکنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ جہاز انتہائی تیزی سے رن وے پر دوڑنے لگا۔ عمران کو سانس روک کر جہاز چلانے میں بڑی دقت ہو رہی تھی اور گیس کا ہلکا سا اثر بھی اس کے دماغ پر بھی تھا، مگر ایک بار پھر زندگی اور موت کا معاملہ بن چکا تھا، اس لیے عمران اپنے ذہن کو قابو میں رکھا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جہاز فضا میں اڑتا چلا گیا۔ ہیلو ہیلو، کیا تم بے ہوش نہیں ہوئے؟ اچانک ٹرانسمیٹر سے صدر کی بوکھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بے ہوشی کے عالم میں جہاز چلا رہا ہوں، فکر مت کرو، عمران نے بھینچے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بلندی پر آ جانے کے بعد جہاز میں موجود گیس کا اثر ہلکا پڑ گیا تھا اور پھر چونکہ جہاز میں تازہ ہوا آنے لگی تھی اور گندی ہوا باہر نکلنے کا سسٹم بھی موجود تھا، اس لیے گیس کافی حد تک باہر نکل چکی تھی۔ تم بے ہوش نہیں ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گیس تو انتہائی زود اثر تھی، صدر مملکت کے لہجے میں حیرت چھائی ہوئی تھی۔ تمہاری گیس واقعی زود اثر تھی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بے ہوشی کے عالم میں جہاز چلا رہا ہوں۔ تم نے اچھا داؤ کھیلا تھا، مگر تم ہمارے متعلق نہیں جانتے، ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے کچھ اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں، عمران نے کہا۔ تم ہمیں تباہ کر دو گے، اب ہمیں پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں، تم جیسے مجرم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، دوسری طرف سے وحشت بھری آواز سنائی دی۔ شاید صدر مملکت حیرت اور خفت اور غصے کی بنا پر پہنچ کر پاگل ہو چکے تھے۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے رفتار اور تیز کر دی اور وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ وہ جلد از جلد اسرائیل کی سرحد سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، مگر ابھی اسرائیلی سرحد دور تھی کہ اچانک زمین سے جنگی جہازوں کا ایک پورا اسکواڈرن اڑتا ہوا نظر آیا۔ صدر واقعی پاگل ہو چکا تھا، عمران جانتا تھا کہ اتنے زیادہ جہازوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہیلو ہیلو، میں لوبانی ایئر مارشل بول رہا ہوں، تم بے فکر رہو،
لبانی جہاز تمہاری حفاظت کے لیے پہنچ رہے ہیں، تم سرحد کے قریب پہنچ چکے ہو، اس لیے تمہاری بات چیت ہمارے ٹرانسمیٹر نے کیچ کر لی ہے اور تمہارا جہاز ہماری ریڈار پر نظر آ رہا ہے۔ لبانی ایئر مارشل کی گمبھیر آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی اور عمران نے اطمینان کے ایک طویل سانس لیا۔ جنگی جہازوں نے عمران کے جہاز کو گھیر کر مار گرانے کی کوشش کی، مگر عمران ایسی لڑائیوں کے بنیادی اصول جانتا تھا، اس لیے اس نے پینترا بدل کر ان کے حملوں سے جہاز کو بچانے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جنگی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پہنچ گیا اور فضا میں جہازوں کی خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ لبانی اور اسرائیلی جنگی جہازوں کے درمیان لبانی جہازوں نے بڑی ہی مہارت سے اسرائیلی جہازوں کو لڑائی میں الجھا لیا تھا، اور عمران ان کے گھیرے سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے سرحد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر وہ اسرائیل کی سرحد کو بالکل قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ اسرائیل کی سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اب وہ بالکل آزاد تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران لبانی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا، اس لیے بڑے اطمینان سے جہاز کو ہوائی اڈے پر اتارنے کی اس نے تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر ڈنکن کو اب وہ لبانی حکام کے حوالے کر دے گا اور اس کا وہ جو چاہے کرے، کم از کم آخری مرحلے پر ان کی اس اچانک امداد کے بدلے انہیں یہی انعام دیا جا سکتا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ پروفیسر ڈنکن لبانی حکام کے لیے کتنا بڑا اور کتنا قیمتی انعام ہے۔ ختم شد۔